السلام علیکم سر، مدیحہ افتخار بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ اپنی مدر سے ریلیٹڈ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ نصرت افتخار ان کا نام ہے اور ان کی ایج ہے 57 ایئرس۔ سر میری مدر جو ہیں وہ لیور سروسس کی پیشنٹ ہے، ڈیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز ہے ان کو، اور کرونک لیور ڈیزیز۔ سر اس میں یہ ہے کہ امی کو ویسے تو پہلے ہیپیٹائٹس تھا، پھر وہ ڈائگنوز ہو گیا تھا کافی عرصے پہلے 2008 میں۔ تو پھر ہم لوگوں نے ہیپیٹائٹس کی ٹریٹمنٹ کروا لی تھی تقریباً 2011 یا 12 میں، تو وہ نیگیٹو ہو گیا تھا 2013-14 تک، ابھی تک ان کا ہیپیٹائٹس جو ہے وہ نیگیٹو تھا۔ سر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ 2019 میں جو ہے ہیمیٹومیسس اور میلینا یہ سب ہو گیا تھا، وامٹنگ کر رہی تھی، بلڈ وغیرہ، اور اس کے علاوہ کافی ایپیسوڈز ہوئے تھے اس کے۔ پھر اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ٹریٹمنٹ وغیرہ دے کے، اور پہلے تو انجیکشنز لگے تھے ڈیورنگ جو ہے وہ اینڈوسکوپی، ان کو جو ہے وہ سب صحیح ہو گئی تھیں، کافی بیٹر ہو گئی تھیں۔ سر پھر ان کے جو ہے وہ کافی زیادہ پورٹل ہائپر ٹینشن بڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ٹپس ہمیں کروانا پڑا تھا۔ تو تقریباً 2019 میں ہم نے امی کا جو ہے وہ ٹپس کروایا تھا۔ سر اس کے بعد جو بھی اس کے سمٹمز ہیں، لائک سر یہ ساری چیزیں تو امی کو ہوتی ہیں کہ انسیفیلوپیتھی میں بھی گئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ہیمرائڈز وغیرہ ہیں ان کے، اور کڈنی پرابلم بھی ہو گیا تھا، ایسیڈوسس میں چلی گئی تھیں کچھ عرصہ پہلے، پھر ڈوفیلک وغیرہ پہ ہیں وہ۔ سر ہم لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہا، یہاں پہ کراچی میں ہم نے دکھایا تھا، تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی مدر کا کیونکہ ٹپس ہوا ہوا ہے تو ان کا لیور ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر کافی ڈفیکلٹ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مطلب تھوڑا سا کنفیوز تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اور سر باقی یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے وہ بھی ہو گیا تھا، کینسر بھی ہو گیا تھا، ٹیومر ڈیولپ کر لیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم نے ان کا آر ایف اے کروایا تھا، ابھی ہم نے کروایا تھا مارچ میں آر ایف اے۔ تو اس کے بعد بھی ابھی سی ٹی اسکین دوبارہ ہوا ہے، تو ویسے تو سی ٹی اسکین کافی کلیئر تھا، لیکن تھوڑی بہت چیزیں سر چلتی رہتی ہیں، جیسے لائک ان کو جو ہے وہ مدر جو ہیں ان کو اور بھی کوماربڈس بہت زیادہ ہیں، لائک ڈائبٹیز بھی ہے، پھر استھما بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوائنٹ پین وغیرہ یہ سب بھی رہتا ہے، مائیگرین بھی ہو جاتا ہے۔ سو سر کائنڈلی لیور ٹرانسپلانٹ ریلیٹڈ اگر آپ بتا سکیں جیسے ہو سکتا ہے امی کا یا نہیں، اور مطلب ہم لوگوں کو فردر جو ہے وہ کیا ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، تو اس سے ریلیٹڈ کائنڈلی سر بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ فار دا ڈیٹیل ڈسکرپشن۔ دیکھیں آپ کی پیشنٹ کا پرماننٹ حل تو ایک ہی ہے، اینڈ دیٹ از لیور ٹرانسپلانٹیشن۔ آپ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ چونکہ بہت اچھی کرتے آئے ہیں، اسی لیے آپ نے اتنا لمبا عرصہ جو ہے ان کو ڈریگ کر لیا ہے، لیکن آئی تھنک شی از اسٹل ویری ینگ، اور جس طرح کی ڈسکرپشن آپ نے دی ہے اس کے ساتھ وہ گریجولی ڈاؤن ہل ہی جائیں گی، اور ابھی اگر وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے اس قابل ہیں کہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، تو جیسے جیسے اور کمزور ہوں گی مے بی شی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹالریٹ اے ٹرانسپلانٹ۔ تو باٹم لائن یہی ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ از دا اونلی ٹریٹمنٹ وچ از گوئنگ ٹو برنگ ہر بیک ٹو ا نارمل لائف۔ تو پلیز میری تو ایڈوائز یہی ہے کہ اگر وہ پاسبل ہے تو وہی کنسیڈر کریں آپ، یہ بس یو آر کائنڈ آف بائنگ مور ٹائم اینڈ ٹائم، بٹ شی از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر۔ لیور ٹرانسپلانٹ از دا اونلی وے فارورڈ فار ہر، دیٹ از نمبر ون۔ نمبر ٹو، یہ ہے کہ اگر ٹپس ہوا ہے تو ٹپس کے ساتھ ٹیکنیکلی ٹرانسپلانٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ناٹ نیسیسریلی، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹپس جو ہے اس کا ٹاپ اور باٹم اینڈ جو ہے ریڈیولوجسٹ نے لیور کے اندر یا باہر کہاں تک اس کو رکھا ہوا ہے۔ ہم بے شمار لوگوں کے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جن کا ٹپس ہو، اگر ڈیفیکلٹ ہو تو بھی پاسبل ہوتا ہے، اس سے رسک آف کمپلیکیشن کئی دفعہ ضرور بڑھ جاتا ہے۔ اب پریسائزلی آپ کے پیشنٹ میں کتنا مشکل ہے یہ تو جب تک میں ان کا سی ٹی اسکین دیکھ کے ٹپس کی پوزیشن نہیں دیکھوں گا، ان کی پورٹل وین کیسی ہے وہ نہیں دیکھوں گا، تو آئی کین ناٹ کمنٹ۔ میرا خیال ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہی ان کا حل ہے، وہی آپ کو کروانا چاہیے،
before it is too late. تو اگر آپ کو کسی قسم کی انگزائٹی ہے تو آپ لاہور پی کے ایل آئی میں آ جائیں, ان کی ساری سیریز وغیرہ ساتھ لے کے آئیں, اینڈ ان شاء اللہ وی لیٹ یو نو کہ ٹرانسپلانٹ پاسبل ہے یا نہیں ہے.